بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن 250 اینڈ 251 پی پی سی. پرائمریلی دونوں سیکشن میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی وہ سیم ہے. لیکچر کے اختتام پہ آج آپ کے لیے اسپیشلی 3 اشعار بہت خوبصورت آپ کی نظر کروں گا. پہلے میں اس کی ڈیفینیشن سیکشن 250 کی پڑھ دیتا ہوں. Whoever having coin in his possession with respect to which the offense defined in section 246 or section 248 has been committed. یعنی کسی کے پاس ایسا سکہ ہے جس میں الٹریشن کی گئی ہے، وزن یا کمپوزیشن وغیرہ، وہ یعنی جس کی بابت کوئی جرم ہوا ہے. And having known at the time and he became possessed of such coin. اور جس کے پاس ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ سکہ ہے، یعنی جو بناوٹی ہے، جو جعلی ہے، جس کی بابت جرم ہوا ہے. That such offense had been committed with respect to it, fraudulently or with intent that fraud may be committed. اب اس کے پاس ہے، اس نے پاس کیوں رکھا ہے؟ مکر فریب سے یا کسی کو دھوکہ دینے کی نیت سے. Deliver such coin to another person. اور وہ سکہ کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے. Or attempts to persuade or attempts to induce another person to receive the same. یا دوسرے کو لینے کے لیے ترغیب دیتا ہے، کوشش کرتا ہے ترغیب دینے کی. Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 5 years and shall also be liable to fine. جس کسی کے پاس سکہ ہے جس کی بابت دفعات 246 اور 248 پی پی سی کے جرم کا ارتکاب کیا گیا، اور وہ جانتا ہے یہ بات، یہ سکہ جب اس کے پاس آیا تو وہ یہ جانتا تھا بات کہ اس کی بابت یہ 246 یا 248 کا افینس کمٹ ہوا ہے. مکر فریب سے فراڈولنٹلی یا کسی کو دھوکہ دینے کی نیت کے ساتھ ایسا سکہ کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے. ڈیلیورس ٹو another person. کون سا سکہ؟ جو اس کو پتہ ہے کہ یہ بناوٹی ہے، کاؤنٹر فٹ ہے، یعنی اس کی وہ جیسا کہ ان 2 سیکشنز میں پرووائڈڈ ہے، وزن کم آلٹر کرنا یا اس کی کمپوزیشن میں کوئی کرنا. جب وہ سکہ یہ کسی دوسرے کو دیتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ اس کو دھوکہ دینے کی، مکر فریب سے، یا اس کو ترغیب دیتا ہے، انڈیوس کرتا ہے وصول کرنے کے لیے، یا اس کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے شخص کو 5 سال سزائے قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی. اگر کسی شخص کو پراسیکیوشن میں سیکشن 250 کے تحت سزا دلوانی ہے تو پراسیکیوشن کو نیسیسریلی کون سے وہ اہم ترین انگریڈینٹس آف دی افینس آف سیکشن 250 ہیں جن کو پروو کرنا ہر حال میں ضروری ہے. تو 5 بنیادی چیزیں اس میں رکھیے گا ذہن میں کہ جو پراسیکیوشن کو بہر صورت پروو کرنا چاہیے، اسٹیبلش کرنا پڑے گی. نمبر 1، مبینہ سکہ وہ ہے جس کی بابت سیکشن 246 یا 248 کا ارتکاب کیا گیا. مبینہ مینز اللیجڈ، جس کے خلاف یہ ایلیگیشن. نمبر 2، اور یہ سکہ ملزم کے پاس تھا. اینڈ نمبر 3، ملزم کے پاس جب یہ سکہ آیا تو ملزم یہ جانتا تھا کہ یہ وہی سکہ ہے جس کی بابت سیکشنز 246 یا 248 کا ارتکاب کیا گیا. نمبر 4، ملزم نے یہ سکہ کسی دیگر شخص کو دیا یا کسی کو وصول کرنے کی ترغیب دی یا اٹیمپٹ کی ترغیب دینے کی. اینڈ نمبر 5، ملزم نے یہ with fraudulent intention or intention to defraud someone دھوکہ دہی کی نیت سے کیا. یہ 5 انگریڈینٹس
नेसेसरीली प्रोसिक्यूशन को हर सूरत प्रूव करने होंगे मुलजिम को सजा देने के लिए। अब सेक्शन 251 को पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 250 और 251 में सिर्फ दो बुनियादी फर्क हैं और एक तीसरा छोटा फर्क है। पहला फर्क यह है कि 250 डील करता है जिस सिक्के की बात हो रही है वो किसी भी मुल्क का हो, लेकिन अगर वो सिक्का पाकिस्तान का है तो फिर 251 लगेगा। एक बात, अगर पाकिस्तान के सिक्के की बाबत हो रही है तो उसकी सजा डबल हो जाएगी। 250 सेक्शन में सजा 5 साल है और जुर्माना, जबकि 251 में सजा 10 साल हो जाएगी। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। और तीसरी और बात, 250 सेक्शन में सिक्के की बाबत जराइम 246 या 248 अलेजिड हो कि किया गया, जबकि 251 के लिए सेक्शन 247 और 249 का एलिगेशन हो कमीशन का। और हस्बे वादा आपकी नजर स्पेशली 3 अशार, चांद सितारे फूल परिंदे, चांद सितारे फूल परिंदे, शाम सवेरा एक तरफ, तेरा हंसना, तेरी बातें, तेरा चेहरा एक तरफ। और दूसरा शेर है कि फूलों की नुमाइश में अगर तुम भी हुए तो इस बार गुलाबों को बहुत आग लगेगी। और आखिरी शेर, तीसरा शेर, तेरे जाने के बाद भी हमने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।